آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کامیابی حاصل کی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ کی ذاتی شخصیت یا پھر آپ کے مد مقابل کمزور امیدوار؟ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ہے، کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عدیل احمد۔ پولیٹیکل اینڈ سوشل اویئرنیس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہے ممبر لوکل کونسل سید صادق حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس کے بعد آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیت میں سے وقت نکالا۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری عوام نے آپ کے ذمہ ڈالی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ مصروفیات کے اس ٹائم میں آپ نے اپنی اس ذمہ داری کے لیے، ذمہ داری یہ ہر جوان کی ذمہ داری ہے، لیکن بالخصوص آپ نے جس ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، میں دعا کروں گا پہلے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس مشن میں کامیاب فرمائے۔ آمین۔ اور باقی لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ کا ساتھ دیں۔ یہ نیک کام ہے، نیک کام کے لیے آپ کا ساتھ دیں، کیونکہ نیت انسان کی صاف ہوتی ہے تو تب ہی وہ کسی نیک ارادے کے لیے نکلتا ہے۔ بے شک۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ بھی اس مشن میں کامیاب ہوگے۔ تو آپ نے جو مجھ سے ریلیٹڈ سوال کیا ہے کہ میرا مشن کیا تھا، اسی حوالے سے سوال کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذمہ داری عوام نے آپ کے ذمہ ڈالی ہے یہ کتنی بڑی ہے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ خدمت ہے، خدمت آسان نہیں ہے، خدمت مشکل کام ہے، اس کے لیے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانی ہر ایک کے بس کا بات نہیں ہے، قربانی کے لیے تاریخ کو اٹھا کر دیکھنا پڑے گا کہ قربانی کتنی مشکل ہوتی ہے، اور میرے لیے اور بھی مشکل ہے۔ اگر میں اس مشکل کو میں نے اٹھایا کہ میں ایک لیبر پلیٹ فارم سے اٹھ کر آیا ہوں، خدمت کا جذبہ رکھتا ہوں۔ اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کامیابی حاصل کی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ کی ذاتی شخصیت یا پھر آپ کے مد مقابل کمزور امیدوار؟ نہیں، اس کا جواب بہت لینگتھی ہے۔ اچھا، اس کو کا مختصر اگر مختصر کروں گا تو سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بے شک، یہ اس کی رحمت ہے نا، جو ہم نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا ہوا تھا نا، جس میں اس کا ایک پیغام تھا، ہم سب کے لیے تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو اس کا کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ ہم اس کی رحمت سے دور ہو گئے نا، تو تب ہی اس نے یہ کہا تھا نا کہ جب ہم اس کے قریب آئیں گے تو رحمت اس کی سب کے لیے برابر ہے۔ غیر اگر اس کی طرف گئے تو ان کو اپنا ایک مقام پیدا کیا انہوں نے، تب اس کی طرف گئے۔ جو مسلمانوں کا مقام تھا نا، جو انہوں نے حاصل کر لیا، تو سب سے بڑی تو اس کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت کے بعد میری یہ ینگ جنریشن ہے جنہوں نے مطلب میرا ساتھ دیا، میری سپورٹ کی انہوں نے، اور انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا تب انہوں نے کیا ہے۔ آپ نے کوئی خواب دیا ہوگا اپنی اس سارے کی سارے جتنے ینگسٹرز ہیں، اپنی یوتھ کو کوئی خواب دیا ہوگا، اس خواب کی بنا پر انہوں نے آپ کا ساتھ دیا؟ نہیں، یہ خواب نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ خواب اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جس گراس روٹ سے میں آیا ہوں، میرا ان لوگوں کے ساتھ ایک کنیکشن ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ یہ میری ایک شخصیت بھی ہے، چاہے جس حوالے سے بھی ہے، اس شخصیت کی بنیاد پر انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے۔ اچھا، تو اگلا سوال میرا یہ آپ سے کہ آپ جس وارڈ سے عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے، اس وارڈ کے بنیادی مسائل کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے وارڈ کے بنیادی مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن جو بنیادی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے وہ روڈ کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ یعنی ہمارے راستے، ہمارے روڈز یہ ہوں گے، یہ ضروری ہیں۔ یعنی اتنا بالکل ہم اتنا ہمارا جو گاؤں ہے یہ اتنا وسیع بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مین روڈ کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ ہونے کے باوجود جو ہماری لنکس روڈ ہیں وہ خستہ حال ہیں۔ یعنی ہم اگر کوئی مریض بھی کسی کو لے کے اگر گاؤں کے نیچے سے آتے ہیں تو اس کو بڑی مشکل سے چھوٹی گاڑی نیچے جاتی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہ بنیادی مسئلہ، ہم سب سے پہلے اس پہ فوکس کریں گے اپنا۔ اس کے بعد ہمارا بجلی کا بھی ایشو ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی ترجیحات میں رکھیں گے۔ یہ دو مسائل ہیں، میں پانی کا مسئلہ بھی ہے، یہ تین مسائل ہیں، یہ سب کے ریلیٹڈ مسائل ہیں۔ یعنی اس کے سب کو ضروریات میں بنیادی ضرورت ہے۔ یہ میرا بھی مسئلہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ میری عوام کا، یہ میرے بھی مسائل میں یہ شامل ہے۔ ظاہر سی بات آپ ہی یہیں کے رہنے والے ہیں۔ ہاں بالکل، یہیں کے رہنے والے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اپنے ان جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی
راستہ نکالیں یہ جو مسائل آپ نے بتائے ہیں ان کے لیے کوئی آپ نے پلان بنایا ہوگا، کوئی منصوبہ تیار کیا ہوگا، کیسے آپ ان مسائل کو حل کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے آئے ہیں، مرکز میں بھی ہماری گورنمنٹ موجود ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس گورنمنٹ سے کوئی اس طرح کا ہم اپنا پلان اس کو دیں، ہوگا تو ان لوگوں کی وجہ سے ہوگا۔ جب یہ میری پشت پہ آئیں گے میں انشاءاللہ سب مسائل کا حل کروں گا، یہ مجھے امید ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ تو ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے، ہمارے یہ مسائل ہیں، ہم جو افسران بالا ہیں، جو کسی نہ کسی محکمے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو بالا شخصیات ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، ان کو کوشش کروں گا یہاں پر لانے کی، اپنے مسائل ان کو دکھانے کی اور ان کے حل کے لیے کوشش کروں گا۔ اچھا، تو یہ جو آپ نے مسائل 3-4 جو میجر ایشوز آپ نے یہ بتائے ہیں، جی، ان میں سے سب سے پہلے آپ کس کی طرف جائیں گے؟ سڑک کی طرف پہلے جائیں گے، سب سے پہلے سڑک کی طرف جائیں گے۔ سڑک ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، جب سڑک کا ہمارا معاملات صحیح ہو جائے گا تو بجلی کے مسائل بھی اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، پانی کا مسئلہ بھی اس کے ساتھ خود بخود کنیکٹ کرے گا یہ۔ اچھا، تو آپ سے میرا جو آخری سوال ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ووٹرز کو، آپ اپنے سپورٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ووٹر اور سپورٹر کے لیے پیغام تو سب سے بڑا یہی ہے کہ میں ووٹر اور سپورٹر جو ہیں، ہماری جنگ کی عادت ہے، میں ان کے والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ سب سے پہلا فوکس تو ان کی تعلیم پر رکھیں۔ تعلیم بنیادی ضرورت ہے، بچوں کو اس قابل بنائیں کہ ان کے اندر اتنی اویئرنیس پیدا ہو سکے کہ وہ اچھائی اور برائی کے درمیان جو تمیز ہے وہ تمیز کر سکیں۔ تو دوسرا، میں اپنے ووٹر سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ یہ میری ڈال بن کر میرے ساتھ کھڑے رہیں۔ مجھے اس اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید ہے کہ میں ان کے سب مسائل کو حل کرواؤں گا اگر یہ میرے ساتھ کنیکٹ رہے۔ مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، میں کسی کا کوئی مراد یافتہ انسان نہیں ہوں کہ مجھے کوئی خوف ہو، میں صرف اس اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہوں، اور اس کی ذات پہ مجھے یقین ہے کہ جس پوزیشن میں اس نے پہنچایا ہے، اگر اس نے مجھے گنجائش دی، مجھے توفیق دی، میری عوام نے جن کے یہ مسائل ہیں انہوں نے میرا ساتھ دیا، تو میں اس اللہ کی ذات پر 100% یہ یقین رکھتا ہوں کہ میں سب مسائل کو حل کروں گا، چاہے میرے حالات جیسے بھی ہو۔ میرے حالات کا نہیں مسئلہ، لیکن حالات سب کے جو میجر ایشو ہیں سب کے ایک جیسے ہیں، کامن ہیں۔ تو یہ ہے نا کہ فرد قائم ربط ملت تنہا ملت کچھ نہیں، موج ہے بیرون دریا اندرون دریا کچھ نہیں۔ اگر یہ رابطہ رکھیں گے تو کنیکٹ ہوگا نا، یہ رابطہ نہیں رکھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی تعاون دیکھو، ووٹر کو میں نے اپنا پہلے ہی دن پیغام پہنچا دیا تھا کہ ووٹر کا کیا مقام ہے، تشریح کری تھی، آپ اس کو بھی اگر اکرم بھائی کے پاس ہوگا دیکھ لینا، میں نے ووٹر کو اس کا مقام دلا دیا تھا کہ آپ نے مجھے جو مقام دلایا یہ آپ کی وجہ سے ہے نا، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں بھی یہ آپ کو مقام دلاؤں گا کہ ووٹر کا کیا مقام ہے۔ ان کی امیدوں پر پورا دیکھیں، ہماری نظر میں ایک جھاڑو مارنے والے کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے، اور آخری جو گریڈ کا آخری افسر ہے ووٹ کی، اس کی بھی وہی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کو ہم بتائیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم اپنے ووٹر کی قدر کرتے ہیں، اپنے سپورٹر کی قدر کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ نہیں ہے کہ آپ نہ چلو یہ گراس روٹ ہے، ہم اپنے میں انشاءاللہ یہ پیغام ہمارا تمام یونین کونسل کے لوگوں کے لیے، تمام برادریوں کے لیے، جس طرح ہمارا یہ گاؤں تمام برادریوں کا گلدستہ ہے، اسی طرح ہماری یونین کونسل بھی تمام برادریوں کا گلدستہ ہے۔ ہمارا پیغام سب کے لیے ہے انشاءاللہ۔ چلو اسی سے ریلیٹڈ ایک آپ کو اور علامہ اقبال کا شعر بھی سنا دوں۔ پیغام ہے نا، پیغام جوانوں کے لیے جا رہا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ پیغام جائے جس سے کسی کو کوئی فائدہ ہو۔ میرا مقصد ہی فائدہ ہے، اپنی ذات سے بالا تر ہو کر کوئی فائدہ ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، آپ بھی سننا، آپ ہی ہیں، میں لیول کی بات نہیں کر رہا، میں ایک پیغام دینے کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھو، پیغام اصل پیغام ہوا ہے جب وہ کسی تک پہنچے تو اس پر عمل بھی، چلو کوئی تھوڑا بہت ہی اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں اس کو سب سے گزارش کروں گا کہ اس کو سمجھیں بھی۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یونین سے بالا تر ہو کر اگر کامیابی، اگر آپ کو کامرانی چاہیے، اگر آپ اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان سب سے بالا تر ہو کر صرف
जिस डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर हम रह रहे हैं उस डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर रह कर काम करना होगा। जो जमहूरियत की असल रूह है, जो जमहूरियत की असल तारीफ़ है, उस पे चलना होगा। बेशक। तो कामयाबी हासिल करने के लिए जैसा इन्होंने बताया कि एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कौम बने तबकात में बंटने से बेहतर है, दीगर मसलकों में, दीगर बरदरीज़म में, पार्टीज़म में, इन तरफ जाने से बेहतर है कि हम सब को कामयाब होने के लिए, खुशहाली हासिल करने के लिए एक होने की ज़रूरत है। मिलते हैं पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस की अगली वीडियो में।